नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने जलवों में हज़ारहा रहमतें और बरकतें लेकर हमेशा से आता रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह आएगा, मगर कौन जानता है कि अगला रमज़ानुल मुबारक हम में से किसको नसीब होगा। इसलिए हम में से हर शख्स को इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी पजीराई इस तरह करनी चाहिए कि गोया ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इस्लाम की 5 बुनियादी तालीमात में तौहीद, नमाज, ज़कात और हज के साथ साथ माह रमज़ान के रोज़ों का भी शुमार है। माह रमज़ान बड़ी फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अहले ईमान की तरफ से अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें मुतवज्जा होती हैं। अहादीस मुबारका में रमज़ान शरीफ के बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात मरकूज़ हैं। अहादीस के मुताबिक रमज़ान के 3 अशरे 3 मुख्तलिफ़ खुसूसियात के हामिल हैं और हर एक पर खुसूसी रंग गालिब है। सही इब्न खुज़ैमा की हदीस नंबर 1780 है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। यूँ तो पूरा रमज़ान का पूरा ही महीना मुमताज़ और ख़ुसूसी मुकाम का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन यानी कि आखिरी अशरा के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत व अताअत, शब बेदारी और ज़िक्र व फ़िक्र में और ज़्यादा मुनहमिक हो जाते थे। अहदीस में ज़िक्र है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतना मुजाहिदा किया करते थे जितना दूसरे दिनों में नहीं किया करते थे। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2009 थी। इसलिए आखिरी दिनों को इंतहाई बरकतों और फजीलतों का हामिल करार दिया गया है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये आखिरी अशरा भी लिखा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास तौर पे कुरान पाक का खुसूसी एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि इन्हीं आखिरी ताक़ रातों में अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद का नुज़ूल मुमकिन हुआ। कुरान मजीद जो इंसान के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ हमें ज़िक्र व अज़कार की तादाद को अपने मज़ीद बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ अहादीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में अपने मामूलात दीगर अय्याम के मुकाबले में बढ़ा लिया करते थे। इसी तरीके से सही बुखारी की एक हदीस है जो आपके मामूलात की तफसीलात के बारे में बताती है कि इस हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। रातों को उठकर इबादत करने का मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हमेशा से ही था, लेकिन रमज़ान में आप इस मामूल को और मज़ीद बढ़ा लिया करते थे और पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते। ये मज़मून हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक दूसरी रिवायत से और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। वो बयान फरमाती हैं, मुझे याद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा कभी भी एक ही रात में पूरा कुरान पाक पढ़ा हो या फिर सुबह तक इबादत ही करते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और मुकम्मल महीने के रोज़े रखे हों। इसी तरीके से दूसरा खुसूसी मामूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस के ज़रिए से हमें मिलता है, वो है अपने अहले खाना को रात में इबादत के लिए जगाना। अहादीस से मालूम होता है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہٰذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1885 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ اسی ضمن میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 771 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تفصیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے جسے بعد میں بھلا دیا گیا۔ یاد رکھو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی اور ارشاد ہوا، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قسم ہے اس بات کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یعنی اس آخری عشرے میں آنے والی طاق راتیں شب قدر کی کوئی بھی ممکنہ رات ہو سکتی ہیں۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہیں کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبے کے بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت ہے شماریات آیات و احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا اور عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، طاق راتوں میں جاگا کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ لہٰذا آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے کاموں کی ترتیب بنا لیں اور اس کے بعد باقی تمام وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور ذکر و اذکار میں گزاریں۔ تراویح، تہجد وغیرہ میں حد الوسیع طویل قیام کریں۔ کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ راتوں کو خوب جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے۔ ان سے ان کے ناموں کو مخاطب کر کے اور ان سے سوال کریں، ان سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر والوں کی بد نظری سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے، ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔